اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال وفات۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی کہانی کی طرف۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا۔ عمارت مکمل نہ ہو سکی تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے الہی، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں اور ان میں سبھیوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر لاٹھی کے سہارے عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر آپ کو زندہ کھڑے ہوئے ہیں، برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑا رہ کرتے تھے۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمکوں نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین پر دیمک نے اس کا عصا جو کھاتی تھیں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آپ نے سنا، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی، مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کے سامنے اس کے اندر جو بڑی پوائنٹ کی باتیں ہیں وہ سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ قبر میں انبیاء علیہ السلام کا جسم اسی طرح رہتا ہے جس طرح وہ زندہ تھے۔ نمبر 2 انبیاء کرام جہان فانی سے پردہ کرنے کے باوجود زندہ ہوتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو گزارش ہے کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔